معیشت کی تعریف کر رہے ہیں۔ ڈیفالٹ کے دہانے سے اس ملک کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف آج ترقی کی منازل پر لے کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور ہم الیکشن میں آپ کو کہتے تھے کہ یہ مایوسی ختم ہوگی، یہ جو مشکل حالات ہیں یہ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت وہ ترقی کر رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن اچھی خبریں آ رہی ہیں معیشت کو لے کر۔ تو اس ملک پہ ایک نحوست کا سایہ تھا جو چھٹا ہے، وہ نحوست کا سایہ وہ ان کا تھا پنکی گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان کا۔ آج جب 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ، اس کی جب بات ہوتی ہے تو یہ دنیا میں ہیڈ لائنیں لگی ہیں، دنیا کے ممالک میں اخبارات میں ٹی وی چینلز نے یہ بتایا ہے کہ ادھر ایک ایسا وزیر اعظم تھا جو گھڑیاں بھی بیچتا تھا، جو توشہ خانہ کی چوری بھی کرتا تھا، اور جس نے 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا۔ آج جب اس کو سزا ہوئی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ جی ہم جواب دیتے ہیں اس کا، ہم اپنا دفاع کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دفاع ہم نہیں کریں گے، ہمیں تو سیرت پہ چلنے کی سزا ملی ہے نعوذ باللہ۔ یہ جو مذہبی ٹچ ہے اور مذہب کارڈ ہے یہ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، جب کوئی جواب نہیں ملتا تو اللہ رسول کا نام لے کے آتے ہیں۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکے میں خدا کا واسطہ ہے مذہب کو باہر رہنے دو۔ اپنی چوری اپنے ڈاکے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کا جواز پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں جی ہم تو سیرت پہ چل رہے تھے، سزا ملی ہے، کوئی خدا کا خوف کرو۔ پورا ٹولہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جج نے آرڈر پاس کیا اور ہم کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں، ہماری بات الحمدللہ ٹھیک ثابت ہوئی۔ یہ وہ نحوست کا سایہ تھا پاکستان پر جو ہٹا ہے، اور میاں شہباز شریف نے معیشت پر خصوصی توجہ دی ہے۔ یہ توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کر رہے تھے اور میاں شہباز شریف نے توشہ خانہ کے قواعد و ضوابط بنائے اور کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی $300 سے زیادہ کی چیز نہ لے سکے گا، نہ رکھ سکے گا، وہ بھی اگر لینی ہوگی تو پوری قیمت ادا کرے گا $300۔ بہت چھوٹی اماؤنٹ کی اجازت دی۔ ذاتی تحائف جو ملے ذاتی دوستوں نے دیے، جس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ اس کو توشہ خانہ میں جمع کرایا جائے، وہ بھی جمع کرایا۔ آج وزیر اعظم ہاؤس کی الماریوں میں وہ لگے ہوئے، آتے جاتے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم تھا جو چیزیں بیچ دیتا تھا اور ایک ہے جو شفافیت کے نئے معیار قائم کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ایمانداری ہے، وہ دیانتداری ہے جس کو دنیا کے رہنما جو ہیں وہ مان رہے ہیں۔ اور یہ باتیں کرتے تھے، آج 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ سڑک ان 5 سالوں میں کیوں نہ بنی، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو تب خیال کیوں نہ آیا یہ مسلم لیگ نون نے ہی کیوں بنائی؟ اور جب رمضان میں ہم آپ کے پاس آئے تھے، میں اور شہباز کھوکھر صاحب اسی مسجد میں نماز پڑھی اور افتخار صاحب کے پاس بھی ہم گئے، تو آپ کو یاد ہوگا ہاشمی صاحب نے بھی بار بار یہ مطالبہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو وعدے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی تعمیر و ترقی ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے۔ تو یہ غوث اعظم روڈ B1 B2 B3 قبرستان کی 4 دیواری ہو، یہ اس دور میں کیوں نہ ہوئی؟ کیونکہ یہ لوگ لگے ہوئے تھے پیسہ کمانے میں۔ ان کو کوئی سروکار نہیں تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ کتنا کیچڑ جمع ہوتا ہے، لوگ جنازے نہیں لے کے جا سکتے، لوگ کتنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ کیش اکٹھا کر رہے تھے، یہ ڈیلیں کر رہے تھے، یہ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگ رہے تھے۔ یہ تو ان کے معاملات تھے جس کی سزا یہ آج بھگت رہے ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اس حلقے کو مثالی حلقہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
یہ ابھی شروعات ہے. پہلے 10 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور ایک اور وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا, یہ آپ کے ووٹوں کی بدولت ہے کہ ہم اسمبلی میں پہنچے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو یہ آپ کے ووٹوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم وہاں بھی جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں. تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ واپس انہی لوگوں کے پاس آنا ہے, انہی لوگوں نے جنہوں نے ہمیں اسمبلی میں پہنچایا. تو یہ حقیر سی کاوش ہے. اور جتنے مسائل ہیں یہاں پہ سوئی گیس کی بات ہوئی, اس پہ لگے ہوئے انشاءاللہ تعالی. قبرستان کی سڑک کی بات ہوئی, تو ہم آپ کے درمیان نہیں, جو سڑک بننی ہے ابھی 4 دیواری تو وہ ہو گئی, سڑک کی تعمیر کے حوالے سے جو مطالبہ رکھا گیا وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ دنوں کے اندر اس کی تکمیل ہوگی. اور یہ ٹاؤن شپ کا علاقہ ایک مثالی علاقہ بنے گا تاکہ 5 سال بعد جب ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ لوگوں کے پاس جائیں ووٹوں کے لیے, تو آپ کا سر فخر سے بلند اور آپ کہہ سکیں کہ ہمارے نمائندوں نے جو وعدے کیے تھے اللہ کے فضل سے پورے کر دیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اڑان پاکستان کے تحت میاں شہباز شریف نے ڈیفالٹ کے دہانے سے ملک کو جہاں وہ لے آئے ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی ترقی کا سال ہے. 2025 انشاءاللہ ترقی ہوگی انشاءاللہ. مزید آپ دیکھیں گے مہنگائی بھی کم ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت دنیا کی بہترین معیشتوں کے اندر اس کا شمار ہوگا. سٹاک مارکیٹ کا آپ نے دیکھا ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. آج بتایا گیا ہے کہ پچھلے مالی سال کے اندر سب سے زیادہ کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. اتنی کمپنیاں کبھی رجسٹر نہیں ہوئی FCCB میں. یہ نیا ریکارڈ ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب دکاندار تاجر خوشحال ہوتا ہے, یہ تبھی ہوتا ہے جب بزنس مین خوشحال ہوتا ہے, معیشت کا پہیہ چلتا ہے, نوکریاں پیدا ہوتی ہیں, مہنگائی نیچے جاتی ہے. تو یہ آپ سب ساتھیوں کی موجودگی میں آپ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ کے درمیان رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ الیکشن آئے السلام علیکم وعلیکم السلام معافی دیو ووٹ پاؤ تیسی گھر جائیے. کیا بات ہے. آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پبلک سیکریٹریٹ بھی کھلے گا, کھلی کچہری بھی لگے گی, اور میں اور شہباز کھوکھر صاحب آپ کے درمیان موجود رہیں گے. آپ کی خوشی میں آپ کے غم میں برابر کے شریک رہیں گے. یہ اس مالک کا فضل ہے کہ آپ کے درمیان موجود بھی ہیں. اور آج مجھے خوشی ہے کہ آج ترقیاتی کاموں کا بھی افتتاح کر رہے ہیں. تو یہ اس حلقے کی, اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے انشاءاللہ تعالی. مگر آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ جو جھوٹ کا بازار سرگرم کرتے ہیں ان کا مقابلہ کریں, ان کو واضح پیغام دیں اور ان سے پوچھیں جب یہ یہاں پہ آتے ہیں کہ یہ سڑک تم نے کیوں نہ بنائی, یہ تمہارے اس بانی چیئرمین PTI کو نصیب کیوں نہ ہوا کہ وہ اس علاقے کی ترقی کے لیے کام کرتا. اس کو فرصت نہیں تھی. پنکی گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے, پاکستان کو فرصت نہیں تھی. وہ تو لوٹ مار کر رہے تھے, وہ تو اپنی جیبیں بھر رہے تھے. ایک اینٹ لگائی ہو تو مجھے بتا دیں, عوامی پیسے کا جو انہوں نے اپنی ذاتی استعمال میں جس طرح بے دریغ طریقے سے یہ لائے ہیں, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو آپ ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو شہداء کی بے حرمتی کرتے ہیں. جب پاکستان کے دفاع میں کوئی جوان شہید ہوتا ہے, کوئی افسر شہید ہوتا ہے, یہ اس کی لاج بھی نہیں رکھتے. ان کو سیاست اتنی عزیز ہے, ان کے سیاسی مقاصد پاکستان کے خلاف ہیں. ہم تو شہداء کی تعظیم تکریم کرنے والے لوگ ہیں. جس نے اس دھرتی کے لیے, پاکستان کے لیے ایک لہو کا قطرہ بھی گرایا, اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں. اور یہ پاکستان ہے تو سیاست ہے, یہ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساتھیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو بھی مضبوط کریں گے, پاکستان کی معیشت کو بھی مضبوط کریں گے. اور جس طرح میاں شہباز شریف معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی خدمت کر رہی ہیں, ہم اس ویژن کو, اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے. اور 5 سال بعد آپ, میں, ہم سب جب عوام کے پاس جائیں گے
تو لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں بھی دیں گے اور ووٹ بھی ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. پاکستان، پاکستان. بہت بہت شکریہ.